عراق کے معزول صدر صدام حسین کو عید کی صبح 30 دسمبر 2006 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ایک روز پہلے یہ خبر نشر کی گئی تھی کہ امریکی افواج نے صدر صدام حسین کو عراقی حکام کے حوالے کر دیا ہے اور اب ان کی سزا پر عمل درآمد میں ایک دن کی تاخیر بھی نہیں کی جائے گی۔ اس ارادے پر منوعن عمل ہوا اور عید کا دن گزرنے کا انتظار بھی نہ کیا گیا۔ یہ بھی خیال نہ کیا گیا کہ عرب اسلامی روایات کے تحت حج کے ایام میں خون بہانے سے پرہیز کیا جاتا ہے، یا شاید بالارادہ وہ ایسا کیا گیا تھا تاکہ محکوم قوم کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ مغربی دنیا عرب اسلامی کلچر کے احترام کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔ یہ طرز عمل استعمار اور حملہ آور فوجوں کے مخصوص جارحانہ کردار کا آئینہ دار ہے۔ صدام حسین پر لگائے گئے الزامات صحیح تھے یا غلط، اس بحث سے قطع نظر یہ حقیقت اپنی جگہ انتہائی اہم ہے کہ انہیں ایک ایسے وقت میں سزا دی گئی ہے جب عراق پر غیر ملکی فوجوں کا تسلط ہے اور ان کی مرضی کے بغیر وہاں پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ بظاہر عراق کی منتخب حکومت نے اپنی ایک قانونی عدالت کے حکم پر سزا دی ہے، لیکن کون نہیں جانتا کہ یہ غیر ملکی افواج کی نصب کردہ کٹ پتلی حکومت ہے اور اس کی نام نہاد عدالت کے جج غیر ملکی آقاؤں کے اشارے کے بغیر سیاسی اہمیت کا حامل کوئی بڑا فیصلہ سنانے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتے۔ تاریخ میں اس واقعہ کو ان بے شمار واقعات کی فہرست میں شامل کیا جائے گا جن میں فاتح قوم نے مفتوح قوم کو خوف زدہ کرنے کے لیے اس کے حکمران کو عبرتناک سزا دی۔ صدام حسین آمر تھا، ظالم تھا یا جنگجو، جو کچھ بھی تھا، اسے اپنے اعمال کی سزا نہیں دی گئی تھی، بلکہ مسلم دنیا کے کٹ پتلی حکمرانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ سرکشی کی صورت میں ان کا بھی یہی حشر ہوگا۔ کیا صدام حسین اس وقت ظالم نہیں تھا جب امریکی اسلحہ ساز فیکٹریاں اس کے لیے دڑا دڑ اسلحہ بنا رہی تھیں اور وہ اسے اپنے ایرانی عوام پر بلا خوف و خطر استعمال کر رہا تھا؟ اس کی سزا کے ذریعے عربوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انہیں شکست دی جا چکی ہے، وہ نئی حقیقتوں کو تسلیم کر لیں۔ مقدمے کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ صدر صدام حسین نے ایک امریکی عدالت میں یہ اپیل دائر کر رکھی تھی کہ انہیں عراقی حکام کے حوالے نہ کیا جائے۔ وہ جنگی قیدی ہیں، لہٰذا انہیں جنیوا کنونشن کے تحت تحفظ دیا جائے۔ امریکی عدالت نے یہ اپیل مسترد کر دی اور سزائے موت پر عمل درآمد رکوانے سے انکار کر دیا، اور یہ درخواست تسلیم بھی کیسے کی جا سکتی تھی؟ اسی سے تو جان چھڑانے کے لیے صدام حسین کو ان مبینہ جرائم کی سزا دی گئی جن کا ارتکاب عراق کے اندر کیا گیا تھا۔ اگر ان جنگی جرائم کا الزام عائد ہوتا تو پھر کئی بنیادی سوالات سر اٹھاتے۔ غالباً سب سے پہلے سوال یہ ہوتا کہ کیا عراق نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ کر جنگی جرم کا ارتکاب نہیں کیا تھا؟ پھر پوچھا جاتا کہ اس جنگ کے محرکات کیا تھے اور وہ کون طاقتیں تھیں جنہوں نے صدام حسین کو حملے پر اکسایا؟ یہ سوال بھی زیر بحث آتا کہ صدام حسین نے زہریلے ہتھیار کس ملک سے حاصل کیے تھے اور کس کی بلاشیری پر انہیں استعمال کرنے کا حوصلہ ہوا؟ اور سب سے بڑا سوال عراق پر امریکی حملے کے بارے میں اٹھایا جاتا۔ پھر یہ مطالبہ بھی کیا جاتا کہ صدر بش اور ان کے امریکی حکام پر بین الاقوامی عدالت میں ان کے جنگی جرائم کے بنیاد پر مقدمہ چلایا جائے۔ بش حکومت سے پوچھا جائے کہ عراق پر ایٹمی اور کیمیائی ہتھیاروں کی تیاری کا جھوٹا الزام کن افراد اور ایجنسیوں نے تراشا تھا، اور عراق پر قبضے کے کچھ ہی عرصے بعد جب وہاں سے کوئی ایسا ہتھیار نہ ملا تو جنگ جاری رکھنے اور 6 لاکھ بے گناہ عراقیوں کے قتل کا کیا جواز تھا؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا کہ جسے بعض حساس افراد برداشت نہ کر سکے۔ برطانوی انٹیلیجنس کے ایک بڑے اہلکار نے خودکشی کر لی اور سابق امریکی وزیر داخلہ کولن پاول کو کھل کر یہ اعتراف کرنا پڑا کہ اس نے اس بارے میں سلامتی کونسل کے سامنے جو جھوٹ بولا تھا اس کا داغ اس کی پیشانی سے کبھی دھل نہیں سکے گا۔ وزیر دفاع رمز فلیٹ کو بھی رخصت ہونا پڑا، جو آخر تک جنگ کے بارے میں بڑے پرجوش تھے۔ اگر دنیا میں واقعی عدل کی حکمرانی ہوتی تو آج صدر بش، ٹونی بلیئر اور ان کے ساتھ صدام حسین کے ساتھ کٹہرے میں کھڑے ہوتے اور سب سے ان کے جنگی جرائم کا حساب لیا جا رہا ہوتا۔ لیکن ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ استعمار نے عالمی رایامہ کو مبینہ اصل موضوع کی طرف آنے ہی نہیں دیا اور ان مبینہ جرائم کے منظر میں الجھا دیا جن کا ارتکاب صدر صدام حسین نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا تھا۔ ناظرین، آنے والی ویڈیو میں ہم صدر صدام حسین کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کے تمام واقعات اسی طرح بیان کرتے جائیں گے۔ مزید ویڈیو کے لیے
عمر شاہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ شکریہ۔ پاکستان۔